بات نہیں. فائدے کے لیے. اچھا اسی پہ آ جائیں. اگر حالات اس طرح کے نہیں ہیں تو آپ اپنی جیسی طاقتیں تلاش کرتی ہیں جو کہ انفرادی سطح پہ مختلف کا ایم ایم اے کا تجربہ کیا, اس سے پہلے آئی جی آئی کا تجربہ کیا, ایم ایم اے کی تشکیل نو کے لیے اجلاس بھی ہوئے. ایک مولانا صاحب نے بھی تاثر دیا کہ شاید اگر ترجیح دینی ہو تو وہ ایم ایم اے کو دیں گے. تو کیا معاملہ اس طرف بڑھتا ہوا جا رہا ہے, یا اگر کوئی مرحلہ ایسا آ سکتا ہے آپ عمران خان, میاں نواز شریف, اچکزئی, کوئی اس طرح کی پارٹیاں جو پی ڈی ایم میں بھی آپ کے ساتھ رہی ہیں, کسی طرف بھی آپ آپشن تو ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیے الیکٹورل پالیٹکس میں آدمی اپنے حلیف بڑھاتا ہے اور حریف کم کرتا ہے, دشمنیاں کم سے کم, دوستیاں زیادہ سے زیادہ. الیکٹورل پالیٹکس کا اس وقت کوئی سر پیر نہیں ہے. روز مڈ ٹرم الیکشن کی بات بھی ہوتی ہے, روز فل ٹرم الیکشن کے ڈینائل کی بھی بات ہوتی ہے. اس لیے ہمارے بھی سارے آپشنز اوپن ہیں. جتنے آپشنز کی گنجائش ہو سکتی ہے, پارٹیز کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کی, کمیونیکیشن کی, لو دو کی, گیو اینڈ ٹیک کی, اس اتحاد کی. دیکھیے چاروں صوبوں کے حالات ایک دوسرے سے ڈائگونلی اپوزڈ ہیں. صوبہ سندھ کے اندر تو دو حالات ہیں, شہری حالات الگ ہیں, دیہاتی حالات الگ ہیں. تو سر اب شہری حالات میں تو آپ کی گنجائش نہیں ہے نا, وہ تو ایم کیو ایم نے آپ کو 85 سے وہاں سے فارغ کر دیا نا. دیکھیں سر آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں, میں یعنی پلیز مائنڈ نہ کیجیے. ہو سکتا ہوں نا, لیکن دیکھیں جو ریالٹی تو سر وہ تو خیر کراچی کے حالات تو اس میں تو نہیں. اب آپ اسی پہ الائنس پہ میں چاہ رہا ہوں اس کے بعد نہیں, ویسے کراچی پہ بھی اگر تھوڑی سی اس کے اوپر اس کے بعد کراچی پہ ٹھیک. تو اس لیے سندھ کے اندر بھی دو حالات ہیں. پنجاب بھی بالکل سپاٹ کسی صوبے کا نام نہیں ہے. اس کے اندر بھی بڑی ٹرن لیتی ہے وکٹ, اور آدمی کو پتہ نہیں چلتا, مڑ کے دیکھتا ہے تو وکٹ اس کی غائب ہو چکی ہوتی ہے. تو اس لیے اس میں لیفٹ آرم اسپنر بھی اور کلائی والا اسپنر سارے لوگ. اس لیے پنجاب میں دیکھیے نواز شریف صاحب اگر ایسپائر کر رہے ہیں وزیر اعظم بننے کے لیے تو ایک صوبے سے آدمی وزیر اعظم نہیں بنتا. 3 صوبوں میں وہ زیرو ہے, بگ زیرو. اگر وہ 3 صوبوں میں پہنچنا چاہیں گے تو پنجاب کی 40-50 سیٹوں کا سودا کرنا پڑے گا انہیں. اور کس کے ساتھ؟ تب وہ 3 یہ تو مطلب یہ تو اب اکیڈمکس ہے نا, الیکٹورل پالیٹکس کی اکیڈمکس ہے, اس کی فلسفی ہے. لیکن اسی سے وہ ایمرج کرے گا, الائنس بھی ایمرج کرے گا. مختلف صوبوں میں مختلف بھی ہو سکتے ہیں, انڈرسٹینڈنگ بھی اور ایڈجسٹمنٹ بھی. تو اس لیے ہم تمام چیزوں کے لیے اوپن ہیں. اس سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حالات کے اندر جو ارتعاش ہے اس کو کوئی چینلائز کیا جائے, اور حالات کے اندر جو بے چینی ہے اس کو یا ایجیٹیشن ہے. لیکن جہاں پہ والا تو ایک بڑا ہی پریکٹیکل تھا نا. میٹنگز بھی ہوئی آپ کی, اور پھر دیکھیے این ایم اے کا بھی جو کرکس آف دی پرابلم ہے یہ کہ جو ریزالو ہوا ہے کیا ہے, وہ ہماری سوسائٹی میں لوگوں کا جو ووٹنگ پیٹرن ہے, لوگ جیتنے والے کو ووٹ دیتے ہیں, گالیاں دیتے رہتے ہیں, جھولیاں بھر بھر کر گالیاں بھی دیتے ہیں. الیکشن ہوئے جھولیاں بھر بھر کر پیپلز پارٹی کا آدمی نمبر 2 آیا ہے, مسلم لیگ نون کا آدمی نمبر 1 آیا ہے. تحریک انصاف کا مطلب ہے کہ ٹکٹ تحریک انصاف کا تھا. یہ تو 2000 یہ تو پچھلی اسمبلی میں تھا نا پیپلز پارٹی کی طرف, 2002 کی. پھر خاف لیگ میں چلا گیا تھا تو خاف لیگ بھی پوری سپورٹ کر رہی تھی. اس لیے ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم انہی لوگوں کو چہرے بدل کر یا عنوان بدل کر لاتے رہیں گے تو کلچر تو نہیں بدلے گا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ووٹنگ پیٹرن ہے یہ تعریف میری کرتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھے کینڈیڈیٹ ہیں, لیکن آپ جیت نہیں سکتے. اس لیے بدماش کو, ظالم کو ووٹ دے رہا ہوں. کیا پتا ظلم میں کچھ کمی کر دے. اگر میں لیکن مولانا تو ڈیفرنٹ ہے نا سر, وہ تو ایم ایم اے کے نتیجے میں پہلی مرتبہ ووٹر کو یہ اعتماد ہوا کہ آپ جیت بھی سکتے ہیں, اور انہیں خیال ہوا کہ ہمارا ووٹ ضائع نہیں جائے. لہذا اس چیز کو تو ہم اب بھی کیش کرنا چاہتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب ہو یا ایم ایم اے کی دوسری پارٹیز ہو, اپنا نقطہ نظر بھی رکھتی ہیں, تجزیاتی نگاہ بھی رکھتی ہیں, ماضی حال اور شاید مستقبل بھی رکھتی ہیں. اس لیے یہ آپشن کلوز نہیں ہوا ہے. اس کے حق میں بھی بڑے دلائل ہیں, اور اس سے لوگ الرجک بھی بہت ہیں, اور جب وہ زید سے الرجک ہوتے ہیں تو بکر سے بھی الرجک ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہمارے نزدیک الیکٹورل پالیٹکس کے تمام آپشنز کھلے ہیں, لیکن انقلاب بھی جا بجا دستک دے رہا ہے. اس میں ایک بات اگر آپ اجازت دیں, آپ کو یاد ہوگا بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد ملک میں ایک عجیب و غریب فضا پیدا ہو گئی. ہزاروں گاڑیاں جلا دی گئیں, زبردست انار. اس کو انقلاب نہیں کہتے, اس سے ڈرنا چاہیے. میں مسلسل اپنے لوگوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک ایسے پرامن انقلاب کے لیے تیار رہنا چاہیے, لیکن بدامنی ہو,
تو میدان کے اندر نکلیں، مسجدوں کی بنیاد پر لوگوں کو آرگنائز کریں، محلوں کی بنیاد پر کمیٹیاں قائم کریں، کوئی آپ کی گاڑی نہ جلائے، کوئی آپ کو گولی نہ مارے، اس کے لیے محنت سر. لیکن اس میں بتاؤں، ابھی مجھے کو 3-4 SMS آئے، آپ کا یہ فرمانا بجائے، اور میں بالکل کوشچن نہیں کر رہا، لیکن دیکھیے سیاست میں حقیقت سے زیادہ تاثر اہم ہوتا ہے. مجھے 4-5 SMS آئے ہیں جس میں یہ کہا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے اس شدت سے، مثلا اگر کراچی میں، لاہور میں جب دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، اور خاص طور پر انہوں نے کہہ رہے ہیں کبھی جیسے لاہور میں واقعہ ہوا ایک خاص لوگوں کی جو عبادت گاہ تھی، اس کو وہ کہنے لگے کہ آپ کی کوئی کنڈمنیشن اس طرح کی نہیں ہے. قادیانیوں کے بالکل میرا خیال ہے کہ یہ ریکارڈ کے خلاف بات ہے. مجھ سے پہلے کسی نے ریئیکشن نہیں دیا اور مجھ سے زیادہ نہیں دی. میں نے اس پر 2 جمعوں میں باقاعدہ تقریر کی ہے، اور بنیادی نقطہ یہ ہے کہ عبادت گاہ وہ آخری حصار ہے کہ جس میں آدمی اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے. میں عبادت گاہ میں داخل ہو گیا، میں جو چاہوں کروں گا، آپ مجھے کچھ روک ٹوک نہیں کر سکتے. تو اگر عبادت گاہ میں بھی کوئی آدمی غیر محفوظ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور جو کچھ احمدیوں کے ساتھ ہوا وہ اسی حوالے سے اس پر ہم بات کرتے ہیں، وہ کنڈمیبل ہے. لہذا یہ ایشو تو نہیں ہے میرے نزدیک. اس کے اوپر تو نواز شریف نے بائی کہہ دیا تو آپ کو پتہ کفر کے فتوے لگنا شروع ہو گئے. دیکھیں نا، جنہوں نے کفر کے فتوے دیے وہ تو کفر کے فتوے وہی بتائیں گے کیوں دیے. میں نے تو ہمیشہ یہ کہا. منور صاحب، آپ مجھے بتائیے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حالات جس نہج پہ جا رہے ہیں، آپ کی جماعت بے تنظیمی لحاظ سے بہت مؤثر ہے الیکشنز میں جو بھی اپنی جگہ، آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ جو آپ انارکی فورسی کر رہے ہیں، آپ یہ جو لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ بھیا یہ انقلاب نہیں، بدامنی، انارکی اور قتل و غارت کی طرف چیزیں جا رہی ہیں، اکٹھے ہو اور کوشش کرو سیکورٹی، کیا آپ اس کو روک پائیں گے؟ دیکھیے 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب لاکھوں کی تعداد میں بکھرے ہوئے لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں تو وہ لاشوں کی تلاش میں ہوتے ہیں جنہیں وہ گھسیٹیں اور اپنے غم کو غلط کریں اور اپنے اشتعال کی اور انتقام کی آگ کو اس سے بجھائیں، اس پر پانی ڈالیں. ظاہر ہے کہ یہ منظرنامہ بڑا عجیب و غریب، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ہم بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں تو اس کو چینلائز کر سکتے ہیں. بالکل چینلائز کر سکتے ہیں. اس کے آگے بھی پروگرام جاری ہے. ناظرین، آپ کی کالز بھی لے کے وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. اچھا منور صاحب، چینلائز کرنے کی بات کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا اہم مسئلہ میں جو کہ رہ رہا ہے، کیونکہ آخری حصے میں بلوچستان جو ہے اس کو ہم نے پیکج بھی دیا، یہ ساری باتیں بھی کی، ہمارا وہاں پہ وہ آغاز حقوق کر کے تھوڑے سے ہم نے بجٹ میں بھی پیسے بڑھائے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ان اقدامات سے، آپ خود بھی بلوچستان جاتے رہتے ہیں، کچھ رکاوٹ ڈال لی جا سکی ہے، یا ابھی معاملات ہمارے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں؟ بلوچستان کو ایک بڑی اسکیم کے تحت، جس میں حکمران بھی ساتھ دے رہے ہیں، بالکل دیوار سے لگا دیا گیا ہے. اور جتنے پیکیجز کے نام پر اعلانات ہوئے ہیں، ویسے تو وہ بھی لالی پاپ سے زیادہ نہیں تھے، لیکن وہ بھی میٹیریلائز نہیں ہوئے ہیں. اور جتنے بڑے بڑے اعلانات ہوئے ہیں وہ سارے ہوک ثابت ہوئے ہیں، فریب ثابت ہوئے ہیں. تو بچوں کو بھی زیادہ دیر تک آپ فریب میں نہیں مبتلا رکھ سکتے اور محض ٹافی کے وعدے پر زندہ نہیں رکھ سکتے. تو بلوچستان کے ساتھ تو نہایت سنگین مذاق کیا جائے. دیکھیے، بلوچستان واحد صوبہ ہے، کیا اور لوگوں نے بھی کام ہے، لیکن اس صوبے نے اپنے مسنگ پیپل پر بہت اچھا ہوم ورک کیا ہے. انہوں نے جو فہرست شائع کی ہے اس میں 250 خواتین ہیں. اب ذرا تصور کیجئے، بلوچستان جیسے معاشرے میں سے، تو پورے معاشرے میں بھی یہی بات ہے، جس کی ماں گم ہو گئی ہو، جس کی بیٹی گم ہو گئی ہو، جو اپنی بہن کو وہ کوئی زندہ آدمی کہلائے. اچھا، گورنمنٹ کے علاوہ جو ہماری سیاسی جماعتیں وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں بلوچستان کے زخموں پر مرہم؟ دیکھیں نا، ساری سیاسی جماعتیں حکومت میں شریک ہیں. جو اسمبلی کے اندر موجود ہیں، ایک آدھ کو چھوڑ کے باقی سب حکومت کے اندر شریک ہیں. اور ویسے تو جو ان کے وزیر اعلیٰ اور گورنر ہیں وہ روزانہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں جیسے لیڈر آف اپوزیشن وہی ہو حکومت میں رہتے ہوئے. تو چور بھی کہندے چور چور والا قصہ ہے.